ایک مسئلہ اور یہ اٹھاتے ہیں کہ مرحومین کی طرف سے قربانی نہیں دی جائے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہر سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دیا کرتے تھے تحیات. صحابہ نے پوچھا بھی, ان کے شاگردوں نے تابعین میں جب بعد میں پوچھا تو ان کا میں اپنی طرف سے ایک دیتا ہوں, نبی کی طرف سے ایک دیتا ہوں. تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دے رہے ہیں نا وہ تو گویا ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ نفلی کام کتنے بھی ہم کریں ثواب پہنچانے کے, ایصال ثواب کے, وہ مرحومین کی طرف سے کیے جا سکتے ہیں. وہی لوگوں سے اگر ہم پوچھیں کہ بھئی اپنے ماں باپ کے نام پہ کنواں بنا سکتے کیا, ماں باپ کے نام پر پیسے دے سکتے کیا, غریبوں کو کچھ دے سکتے کیا, تو وہ لوگ ضرور کہیں گے کہ ثواب کے لیے دے سکتے ہیں. ہم بھی تو کہتے ہیں کہ یہ نفلی ہے, واجب نہیں کہہ رہے ہم بھی. اگر کوئی اپنے ماں باپ اور مرحومین کی طرف سے یہ قربانی کا عمل کر رہا ہے تو ثواب ملے گا اور ثواب پہنچائیں گے ہم. نفلی ثواب پہنچانے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے, ہم واجب نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ثواب پہنچانے کے لیے اپنے مرحومین کے لیے قربانی کر رہا ہے تو وہ کرنے کی اجازت ہے, جیسے بہت سی نفلی عبادتوں کا ثواب مرحومین کو پہنچایا جاتا ہے, ایسے ہی قربانی کا ثواب بھی پہنچایا جائے گا. اس لیے اس طرح کے 4 دن تک قربانی ہوگی, اس میں بھی خامخواہ لوگوں کو تشکیک میں مبتلا کیا جا رہا. 10, 11, 12 یہ قربانی کے دن ہیں. جمہور علماء نے اسی کو اختیار کیا. ایک قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ملتا ہے, وہ بھی قابل عمل نہیں ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا چوتھے دن کا. لیکن جمہور علماء جو فقہ پر, حدیث پر, شریعت پر جن کی بہت بڑی گہری نظر ہے, سب کا با اتفاق یہ ہے کہ 10, 11, 12 دن ہی قربانی کے ہیں. اس کو اختیار کرنا. ایک عرفہ کے دن کی روزے کی بات بھی چلتی ہے کہ عرفہ کا دن کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اگلے سال کے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں روزے سے. تو یہاں بھی امت میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی. پہلے یہ امت کا حال ایسا ہے کہ ارے بھائی فرض پڑھو بولے تو نہیں پڑھ رہے ہیں, دین کے کام کرو بولے تو نہیں کر رہے ہیں. جو کام دین کا کر رہے ہیں اس میں دراڑ ڈال کر دین سے روکنے کی سازشیں ہو رہی. ان باتوں میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو ہمارے اکابرین اور فقہائے کرام پر ہمیں اعتماد کر کے اس کے اوپر اپنے قربانی کے اس عمل کو کرنا چاہیے کہ کیسے انہوں نے قربانی کی. تو عرفہ کے دن روزہ رکھنا, عرفہ وہاں پر جو ہے 9 تاریخ سعودیہ میں الگ ہوتا ہے اور ہمارا یہاں ہوتا ہے. تو اگر بالفرض مان لیا جائے تو پھر افطار اور سحری کب کریں گے وہ لوگ؟ تقابل تو ہو ہی نہیں سکتا. وہاں رات ہے تو یہاں دن ہے. بعض ملکوں کے اندر رات ہی رات ہے, بعض ملکوں کے اندر دن یہاں ہے ہمارے پاس تو وہاں رات ہے. سعودیہ میں اگر دن ہے تو دوسرے امریکہ وغیرہ میں رات ہے, لیکن عید وغیرہ کے معاملہ میں اسی کو فالو کرتے ہیں دوسرے ملکوں کے لوگ. اب آپ دیکھیں کہ جن جن ملکوں کے اندر اوقات کا فرق ہے تو یہ فرق تو آپ قریب نہیں کر سکتے. اس لیے یہ کہنا بھی احمقانہ بات ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ اس تاریخ میں ہی عرفہ کا دن آتا ہے وہ عرفہ کا روزہ رکھنا ہے. حالانکہ بعض علماء نے توجیہ عرفہ کے دن کی دوسری کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب جو آیا تھا 8 تاریخ کی رات میں آیا تھا. اس میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں, یعنی اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں. تو جب صبح ہوئے تو انہوں نے پہچانا خواب کو. عرفہ کہتے ہیں تعارف ہونا, پہچاننا. حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب نے بھی اس کی طرف نقل کیا ہے. عرفہ کہتے ہیں پہچان کو. گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کے اس خواب کو دن میں سمجھا کہ یہ میرا خواب جو ہے میں بچے کو ذبح کر رہا ہوں. اسی طرح دوسرے دن بھی 9 تاریخ کی رات میں خواب دیکھا انہوں نے, تو پھر اس وقت خیال آیا. تو یہ جو عرفہ کہتے ہیں 9ویں تاریخ مراد نہیں ہے, بلکہ عرفہ کی توجیہ دوسری بھی ہے اس کے لیے. اس لیے یہ ایسے لوگوں کی باتوں میں آنا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر یہ خیال کیا جائے گا تو بہت سے مسائل میں اختلاف پیدا ہونا شروع ہوگا. تو ہم کو جس ملکوں میں جو 9 تاریخ آئے گی وہی ہمارے لیے عرفہ ہے, وہی ہمارے لیے 9 تاریخ ہیں, وہی عرفہ کے روزہ رکھنا ہے. بہرحال فضیلت کے اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ قربانی دینے والا جب قربانی دیتا ہے خوش دلی کے ساتھ
خون کا قطرہ گر رہا ہے اس سے پہلے صاحب قربانی کی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں، صاحب قربانی کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا خوش دلی کے ساتھ دو۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا قربانی کو خوب اچھا موٹا تازہ کر کے کھلا پلا کر قربانی کرو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارے پلسرات کی سواری ہوگی، پلسرات پر سے سواری ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے مفتی صاحب نے شروع میں آیت فرمائی لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، یہ گوشت پوست نہیں پہنچتا، اللہ کے پاس میں تقوی پہنچتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم کتنا کام کیے۔ اسی لیے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں ہر عمل، ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، نماز، جینا، مرنا، قربانی، نسکی، قربانی بھی اللہ کے لیے ہو، گوشت کو کھانے کے ارادے سے نہیں بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے ارادے سے ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کو ان 3 دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی اور عمل پسندیدہ ہے ہی نہیں۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة